دوستو، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ صرف ایک شخصیت کی شہادت کی خبر نہیں، بلکہ یہ تاریخ کے اس تسلسل کی کہانی ہے جو کربلا سے شروع ہوئی تھی اور آج بھی جاری ہے۔ 28 فروری 2026 تہران کی فضا میں دھماکوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، آسمان آگ سے بھر چکا تھا۔ دنیا کی دو بڑی یزیدی طاقتیں امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کر چکی تھی، اور پھر خبر آئی کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی صاحب اپنے دفتر میں نماز سحر کے وقت جامع شہادت نوش کر چکے ہیں۔ دنیا کے لیے یہ خبر سیاسی واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن مسلم دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے یہ ایک اور کربلا بن چکا ہے۔ دوستو، کربلا صرف تاریخ نہیں، ایک نظریہ ہے کہ جب یزیدی طاقت ایک طرف تھی، یزید کے پاس فوج تھی، حکومت تھی، اور دوسری طرف صرف امام حسین علیہ السلام تھے اور ان کے 72 ساتھی، پیاسے بچے اور اہل حق کا پرچم۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ ظاہری فتح ممکن نہیں، پھر بھی انہوں نے میدان نہیں چھوڑا۔ کیونکہ دوستو، کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کے سامنے جھک جانا زندگی نہیں، حق پر ڈٹ جانا ہی اصل حیات ہے۔ اور آج بالکل وہی منظر دہرایا گیا ہے کربلا کے سرور علیہ السلام۔ آج پھر وہی تاریخ دہرائی گئی ہے، وہی میدان جنگ، وہی بے وفا دنیا، وہی یزیدی زمانہ۔ لیکن اس بار وقت کے یزید کے پاس ڈرون ہیں اور میزائل ہیں، اور اس بار بھی ایک حسینی نے سر نہیں جھکایا۔ شہید معظم آیت اللہ علی خامنئی، آپ کو شہادت مبارک ہو۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کی راہ کو نہ صرف اپنایا بلکہ اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ جب وقت کے یزید نے بیت کا پرچم آگے بڑھایا، اور جب امریکہ اور اسرائیل نے دھمکی دی کہ سر جھکا لو ورنہ تباہ کر دیں گے، تو آپ نے وہی جواب دیا جو سید الشہداء علیہ السلام نے دیا تھا: ہرگز میں اپنے دین، اپنی عزت، اپنے عوام کی ذلت کا سودا نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا، اگر مجھے شہید کرنا ہے تو کر لو، اور پھر آپ نے شہادت پا لی۔ دوستو، سوشل میڈیا پر لوگ ایک جملہ بار بار لکھ رہے ہیں: وقت کا یزید اور وقت کا حسین۔ لیکن دوستو، یہ ایک حقیقت بن چکی ہے، کیونکہ جب بھی طاقت اور مزاحمت آمنے سامنے آتے ہیں، دنیا کو کربلا یاد آتی ہے۔ کربلا کسی ایک فرقے کا نام نہیں، کربلا ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے۔ شہادت کیوں نظریات کو زندہ کر دیتی ہے؟ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد یزید کو یہ لگتا تھا کہ شاید وہ جیت گیا، لیکن آج دنیا میں کسی بچے کا نام دوستو یزید نہیں رکھا جاتا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہر دل میں آج بھی زندہ ہیں۔ کیونکہ دوستو، تلوار جسم کو ختم کر سکتی ہے، نظریے کو نہیں۔ اس لیے تاریخ گواہ ہے کہ کربلا کے بعد اسلام کمزور نہیں ہوا، بلکہ بیداری شروع ہوئی، ظلم پہچانا گیا، امت جاگی۔ آج مشرق وسطیٰ جل رہا ہے، غزہ، لبنان، یمن، ایران، ہر جگہ ایک سوال گونج رہا ہے: کیا طاقت ہمیشہ جیتتی ہے یا قربانی تاریخ بدل دیتی ہے؟ اور اس وقت دوستو، موجودہ وقت کے یزیدوں کے جو ایوان ہیں وہ لرز اٹھے ہیں۔ دوستو، کربلا کا جواب واضح ہے، خون وقتی طور پر بہتا ہے، لیکن نظریہ صدیوں تک چلتا ہے۔ اس لیے میں آیت اللہ علی خامنئی یعنی شہید معظم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ساری عمر مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل کا نعرہ لگایا۔ آج اللہ نے آپ کو وہ شہادت عطا فرمائی جو آپ ہمیشہ چاہتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام آپ کو دیکھ کر مسکراتے ہوں گے، جن کے قدموں میں بیٹھ کر آپ نے یہ راز سیکھی۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام بھی آپ نے زندہ کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اصلاح امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکلا ہوں۔ دوستو، ہر دور میں ایک میدان بنتا ہے، ہر دور میں فیصلہ ہوتا ہے۔ خاموش رہنا ایک جرم ہے، اور حق کا ساتھ دینا ایمان۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت وقتی ہوتی ہے، مگر اصول ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اور شہید معظم کی شہادت ہمیں یہ یاد دلا رہی ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں، قربانی سے زندہ رہتا ہے، اور اسی لیے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔